بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى في موضع آخر والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله أولئك هم الصادقون. وقال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. پہلے اگلی سب کو کر لیں. محترم حضرات اور سامعین کرام، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے مہینہ صفر المظفر کا مہینہ کہلاتا ہے. اس مہینے کی سب سے بڑی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی. ہجرت کے لغوی معنی چھوڑنے کے ہے اور اصطلاح شریعت میں ہجرت کہتے ہیں اسلامی شعائر پر، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا جہاں پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی مکمل آزادی اور چھوٹ ہو. حضرات گرامی، قرآن کریم میں جہاد اسلامی کے بعد ہجرت کی سب سے بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اگر اہم چیز ہے کوئی تو نہ اس کا اپنا وطن ہے، نہ اس کی قوم، نہ روزی روٹی، نہ روزگار، نہ معاش، بلکہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ جن اصولوں پر وہ ایمان لایا ہے ان کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بسر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرے. اور اگر وہ اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کر سکے تو پھر آزادی کیا، زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. تو اپنی زندگی کو راہ خدا میں قربان کر دینا زیادہ بہتر سمجھے گا بنسبت ان اصولوں کے جن کے مطابق جن کا اس پر ان کے ایمان کا دار و مدار ہے اور اس کو یقین ہے کہ یہ اصول حق ہے اور اللہ اور رسول کے دیے ہوئے ہیں. اسی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت کی کہ وہ رفتہ رفتہ چوری چھپے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے. صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر تردد یا تحمل نہیں کیا. مکے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے اور صحابہ کرام حضرت ابو بکر رہ گئے اور حضرت علی اور کچھ عاجز بیمار صحابہ رہ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کی اجازت چاہیے
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے۔ مقصد یہ تھا کہ ہجرت کی تاریخ سال سفر میں ابو بکر کو میری رفاقت نصیب ہو۔ حبیب جالندری نے کیا ہی وہ نقشہ کھینچا ہے، ادھر مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر، ادھر مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر، کہ روندے جا رہے تھے پھول جیسے جسم خاروں پر۔ صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے۔ نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، رسول پاک کو تنہا مکہ میں چھوڑ کر جانا۔ محترم حضرات، ارشاد نبی سنتے ہی خفیہ طور پر صحابہ کرام نے ہجرت کا سلسلہ شروع کر دیا، مگر ہجرت کرنا کوئی آسان معاملہ نہ تھا۔ صحابہ کرام کو طرح طرح کی مشکلیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جو کوئی ہجرت کرتا کفار پوری طرح مزاحمت کرتے تاکہ کوئی مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف نہ ہجرت کرے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ جب وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہجرت کرنے لگے تو کفار ان کے آئے ہاتھ آ گئے، میاں بیوی دونوں کے رشتے دار آ گئے اور ان کو روک دیا۔ حضرت ام سلمہ جو بعد میں امہات المؤمنین میں شمار ہوئی، ان کے رشتے داروں نے انہیں روک لیا اور حضرت ابو سلمہ تنہا رہ گئے اور کمالی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تنہ تنہا مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ کیونکہ مکہ میں ابو سلمہ کے بیٹے کو ام سلمہ کے رشتے داروں نے چھین لیا تھا، تو ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے خالد اور اپنے تخت جگر کے انداز جدائی میں میرا یہ حال ہو گیا تھا کہ میں مقام فرقت پر پہنچ جاتی اور گھنٹوں اپنے نصیب پر ہوتی۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا تو ہمارے چچا کے لڑکے کو میری حالت پر رحم آیا، ان کی کوششوں سے بچہ بھی ملا اور ہجرت کی بھی اجازت مل گئی۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ نے بچے کو گود میں لیا اور تنہا ہجرت کے لیے مدینہ گامزن ہو گئی۔ ایک منزل پر عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ عثمان بن طلحہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی عورت ہے جو خوف و خطرات کی پرواہ کے بغیر خاک مدینہ کو چومنے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ پوچھا کوئی ساتھ میں ہے؟ ام المؤمنین بننے والے اس عظیم المرتبت اور علو الہمت خاتون نے جواب دیا، لا واللہ الا اللہ وبنی ھذا، خدا کی قسم میرا خدا میرے ساتھ ہے اور یہ میرا معصوم بچہ۔ حضرت ام سلمہ کا یہ ایمان افروز جواب سن کر عثمان بن طلحہ پر رقت طاری ہو گئی اور جواب میں ان کے دل پر اس طرح اثر انداز ہوا کہ ان کی اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے چلتے چلتے ہوئے انہیں مدینہ تک پہنچائے۔ حضرت سہیل رومی رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو کفار مکہ ان کو روک لیا اور نے کہا کہ جب تو یہاں آیا تو غریب تھا، فقیر تھا، مفلس تھا، یہاں مال و دولت کمایا، پیسہ جمع کیا، اب یہاں سے تجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں سارا مال و متاع تمہیں دے دوں تو پھر جانے کی اجازت دو گے؟ کفار مکہ نے کہا پھر جانے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے سارا مال و متاع اللہ اس کے رسول کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر کفار مکہ کو دے دیا اور خالی ہاتھ ہجرت کر گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سہیل رومی نے سارا مال و متاع دے کے بھی اس سودے میں نفع کمایا۔ حضرت عیاش اور ہشام رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا تو حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کو پابندی سے راشد کر دیا، قید خانے میں ڈال دیا، مگر حضرت عیاش رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ ابو جہل ان کا پیچھا کرتے ہوئے مدینہ پہنچا اور ان کو پکڑنے کے لیے ایک عیارانہ چال چلی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ سب بیمار ہے۔ یہ سن کر ان کا دل بھرایا اور ابو جہل کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ سردار ابو جہل نے ان کو خوب تکلیفیں پہنچائی اور مکے کے اندر لا کے جیل میں ڈال دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے صبح کے وقت روزانہ دعائیں کرتے، قنوت نازلہ پڑھتے۔ چنانچہ ایک دن ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں قید کفار سے رہائی ملی اور سیدھا آستان نبوت میں حاضر ہوئے۔
کفار مکہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے اور اس کو اپنا مرکز بنا رہے تو قریش مکہ چراغ پا ہو گئے. انہیں خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں مسلمان اس کے لیے خطرہ نہ بن جائے. چنانچہ انہوں نے تدبیریں شروع کر دی. دارالندوہ جو قصی بن کلاب کی تعمیر کردہ ایک عظیم الشان عمارت تھی اس میں تمام کفار جمع ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف مشورے شروع کر دیے. اس میٹنگ کے اندر اس اجلاس کے اندر ایک شیطان ملعون نے بھی ایک شیخ پارسا کی شکل میں شرکت کی. سردار مکہ ابو جہل نے اور تمام لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور بڑھتے ہوئے دین پر سخت تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسی طرح بڑھتا رہا اور مسلمان ترقی کر گئے تو کفار مکہ کی سلامتی اور معیشت کاروبار خطرے میں پڑ جائے گی. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور بڑھتے ہوئے دین کو روکنے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور آئی. کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے, یعنی در بدر کر دیا جائے, بھگا دیا جائے. شیطان ملعون جو ایک شیخ پارسا کی شکل میں شرکت کی تھی اس نے کہا کہ یہ تجویز مناسب نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شیریں کلام ہیں. جب وہ بولتے ہیں تو ان کی زبان سے پھول جھڑتا ہے, ان کا کلام دلوں کو مسخر کرتا ہے. وہ جہاں کہیں بھی جائیں گے اپنی زبان کا جادو چلائیں گے اور لوگ ان کے حامی اور طرفدار ہو کر تم پر حملہ کر کے تمہیں نیست و نابود کر دیں گے. دوسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر انہیں ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے اور نہ انہیں کھانا دیا جائے نہ پانی دیا جائے. اس سے نعوذ باللہ خود بخود ہلاک ہو جائیں گے. شیطان ملعون جس نے شیخ پارسا کی شکل میں شرکت کی تھی اس نے کہا اس تجویز میں بھی مزہ نہیں ہے, یہ دمدار تجویز نہیں ہے. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے دیوانے اور پروانے ہیں, ان کے وجود کی خوشبو ان کے عقیدت مندوں کو دے دے گی اور وہ اپنی جان کی پرواہ کے بغیر تم پر حملہ کر کے تم سے چھڑا لے جائیں گے. آخر میں سردار مکہ ابو جہل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ان کے دین کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ان کو ہلاک کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام قبیلے کے نوجوان اپنی اپنی تلواریں لے کر آئے اور یہ بارگی ایک ساتھ حملہ کرے. اس سے نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائیں گے اور آپ کے خون کا جرم تمام قبائل پر ہوگا اور بنو ہاشم تمام قبیلے سے لڑ نہیں سکتے. وہ زیادہ سے زیادہ دیت کا مطالبہ کریں گے اور ادا کر دیں گے. یہی ایک راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا. تو شیطان ملعون بہت خوش ہوا اور کہا کہ بیٹا تو مجھ سے بڑا شیطان نکلا. کہا کہ یہ تجویز بہت اچھی تجویز ہے, اس سے بہتر کوئی تجویز ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ طے پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا جائے اور تمام نوجوان اپنی تلواریں لے کر آئے. اس اہم میٹنگ کے اندر ابو جہل, عتبہ, ربیعہ, امیہ بن خلف, شیبہ, ابو النصر بن جیسے بڑے بڑے نو سردار تھے کفار مکہ کے, جنہوں نے چراغ مصطفی کو گل کرنے کا پروگرام کیا تھا. یہ 9 کے 9 سردار جنگ بدر کے اندر بری طرح قتل ہوتے ہیں. دنیائی کے اندر اللہ نے ان کی ذلت و رسوائی کو مقدر بنا دیا. قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام کی اپنی ہی تعریف ہوتی ہے. ان کے زمانے میں بھی ان کے دشمنوں اور شرپسندوں کی تعداد نہ ہوتی جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کے شرپسندوں اور سرداروں کی تعداد نہ ہوتی جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی, لیکن سب کے سب ناکام ہوئے. قرآن میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم, ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور زمین کے اندر تمہیں پناہ دیا, ٹھہرایا. اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو اور اسی سے رجوع کرو. بے شک میرا رب بڑا قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے.
جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو عمدہ نصیحت فرمائی تو قوم نے جواب دیا قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب۔ اے صالح اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح تھا کہ تجھ سے بڑی بڑی امیدیں تھی، اب تو ہمیں ان بتوں کی پوجا کرنے سے منع کر رہا ہے جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کو کے شروع ہی سے کرتے آ رہے ہیں۔ جس چیز کی تو دعوت ہے اس میں ہمیں شک پیدا ہو گیا ہے، جس نے ہمیں ٹینشن کے اندر ڈال دیا، اضطراب کے اندر ڈال دیا ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی دعوت دی تو ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور قوم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، قوم نے آپ کو سہر زدہ قرار دیا اور کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی دلیل پیش کر، ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین۔ کہ اے صالح تیری حقیقت کچھ بھی نہیں سوائے اس لیے کہ تو میرے جیسا انسان ہے، اگر تو سچا ہے تو کوئی دلیل پیش کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک عمدہ خوبصورت فربا اونٹنی انہیں معجزے کے طور پہ عطا فرمائی، جو ایک پہاڑ سے تمام لوگوں کے نظروں کے سامنے نکلی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اے میرے قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی بن کر آئی ہے، اس کو چھوڑ کے یہ اللہ کی زمین سے جہاں سے چاہے گی کھائے گی پھرے گی، اور یاد رکھنا اسی بری نیت سے مت چھونا ورنہ قریب اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ یہ اونٹنی معجزہ بھی تھی اور قوم کے لیے آزمائش بھی۔ جب یہ پانی پینے کے لیے نکلتی تو اس دن سارے کنویں کا پانی پی جاتی۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، ہم ان کے لیے آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں خبر دے دو کہ کنویں کا پانی تمام لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر کوئی اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ جب ایک عرصہ گزرا تو قوم بیزار ہو گئی، قوم کے ظالم سرداروں نے اونٹنی کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ظالم سردار قلاب نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، اس کے پائے کاٹ دیا، اس کو ذبح کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی اور کہا کہ 3 دن خوب کھا پی لو، لیکن ان کی قوم اتنی ہٹ دھرمی میں اتری ہوئی کہ خود حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ ان کی قوم میں بھی 9 بڑے بڑے بدماش تھے۔ انہوں نے کہا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون۔ آؤ ہم سب مل کر اللہ کی قسم کھائیں کہ رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کو ہلاک کر دیں گے اور ہم ان کے وارثوں کو کہہ دیں گے کہ جس وقت ان کی ہلاکت ہوئی ہم موجود ہی نہیں تھے اور ہم اپنی باتوں میں سچے اور پکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو ان لوگوں نے بھی تدبیر کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی اور ہماری تدبیر کا انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور ان کا انجام کیا ہوا؟ سید آلوسی رحمۃ اللہ علیہ رب المعانی میں فرماتے ہیں کہ اگلے دن صبح ہی سے ان کے چہرے پر عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پہلے دن صبح میں ان کا چہرہ زرد ہوا، دوسرے دن سرخ ہوا اور تیسرے دن کالا ہو گیا۔ اور ان 3 دنوں کے بعد ایک زوردار چیخ نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ساری بستی کو اللہ نے اس طرح تباہ کر دیا گویا کہ وہ بستی آباد ہی نہیں۔ تو اخذ الذین ظلموا الصیحہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا ان لوگوں کو رات کے وقت ایک چنگار نے دردناک عذاب آواز نے انہیں برباد کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور وہ اپنے گھروں کے اندر منہ کے بل پڑے رہ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھنے کے لیے نکلے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ حضرت صالح علیہ السلام منہ پھیر کر چل دیے اور کہا اے میری قوم، میں نے تو تم کو سمجھایا تھا، اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، تمہاری خیرخواہی کی تھی، تمہیں نصیحت کیا تھا، لیکن افسوس کہ تم لوگ اپنے نصیحت کرنے والوں کو قبول ہی نہیں کرتے۔ آج بھی ان کے خطرات شام کے راستے میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ مشرکین مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، یہ اپنے منصوبوں اور پلانوں میں بہت خوش تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے منصوبوں اور پلانوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک رات کا انتخاب کیا۔ کفار مکہ کے 100 نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیں گے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہونے کے باوجود کفار مکہ اپنی امانت حضور کے پاس رکھا کرتے تھے. آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی، اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ان امانتوں پر کوئی حرف نہ آ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر مشغول تھے. عبادت سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی کو جگایا اور فرمایا کہ علی، ہجرت کا حکم آ گیا ہے، یہ کچھ امانتیں اہل مکہ کی ہے، صبح ان تک پہنچا دینا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بستر دیا اور کہا کہ یہ سب رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جاؤ. خدا حافظ ہے، دیکھو دل میں کچھ اندیشہ نہ لانا. خدا حافظ ہے، دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا. یہ امانتیں ان تک پہنچا کر سو یثرب چلے آنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، دشمنوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے، آپ کے گھر کو گھیر رکھا ہے، تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں، وہ آپ کے خون کے پیاسے اب کیسے باہر جائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کرے علی، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں سے نکلنا میرا کام ہے اور راستہ دینا میرے مولا کا کام ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکل جاتے ہیں. وقت ہو گیا، انشاءاللہ ایک ہفتے بتایا جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہجرت فرمائی، کہاں کہاں ان کو رکاوٹیں آئی اور کن لوگوں نے آپ کا تعاقب کیا، پیچھا کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.